آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے حال ہی میں جزیرہ خار پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ ابراہیم رضائی سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے۔ ابراہیم رضائی کا کہنا تھا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے حرمت میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایران کیوں قصوروار ہے؟ اب ایران کو ایک طعنہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایم او یو کی پاسداری نہیں کی، ایم او یو کو وائلیٹ کیا ہے۔ کہ کیا لبنان کے اوپر حملے اسرائیل نہیں کر رہا؟ کیا معاہدے کی شک کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ امریکہ لبنان کے اندر اسرائیل کے حملے رکوائے گا؟ دی لاسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے جزیرہ خارق پر حملے کی دھمکی پر ایران نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم جزیرہ خار پر حملہ کرو گے تو ہم وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے حال ہی میں جب یہ حملے ہوئے ہیں 2 دن پہلے تو جزیرہ خار پر حملے کی دھمکی دی ہے، جس پر ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے۔ ابراہیم رضائی کا کہنا تھا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوئی۔ ایران اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے اور بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سینئر مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ علاوہ ازیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اعتماد کی نہیں، وعدوں کی پاسداری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ امریکہ اپنے حرمت میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ یہ صورتحال جو تازہ اپنی بیانات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ جھڑپ ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ مذاکرات میز جو بچھائی گئی تھی، اس پہ ایک عدم اعتماد بھی ہے، اور اس لڑائی کے بعد دونوں طرف سے جو بیانات بازی ہوئی ہے اس کا ایک جو ہے وہ اظہار بھی ہے۔ ایران کیوں قصوروار ہے؟ یعنی پاکستانی میڈیا کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی جو ایران کو اس حملے کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک صحافی ہیں رابرٹ پیپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے جزائر پر یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے رڈار سسٹم پر، اس کے نیویگیشن سسٹم کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ابھی اوپر سے جو حملے ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہوئے ہیں۔ یا IRGC کے جو ان علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں جیسے جزیرہ کشم ہے، خارگ ہے، سریک ہے، بندر عباس اور دیگر جو ہے وہ انسٹالیشن پہ حملے جو کیے جا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ جزیرہ خارگ اور جزیرہ کشم پر امریکی حملے کی ایک پلاننگ ہے بنیادی طور پہ، کہ ان انسٹالیشن پہ حملہ کر کے جو ہے وہ ایرانی پاسداران کی جو ٹیکنیکل ان کی جو برتری ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ امریکی میرینز کو اتار پر ان دونوں جزائر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایران یہ کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز اگر امریکہ بند کرے تو اس کو جو ہے وہ بلاک کرے، اور امریکی خواہش اور یورپی خواہش اور پوری دنیا کی خواہش کے باوجود اس ابنائے کو، اس بحری گزرگاہ کو نہ کھولنے دے۔ ایران یہ کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین فورس یا ایک ورلڈ پاور جو ہے اس کو اس علاقے کے اندر موجود اس کے ہڈے خالی کرنے کا حکم دے؟ امریکہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے، یا ایران یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اس خطے میں واقع ہر خلیجی ملک میں امریکی اڈے پر میزائل باری کرے اور ان کو تباہ کر دے؟ امریکہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایسی کوئی انتظام جو ہے وہ اس کا بندوبست کرے جو اس کے انتظام کے مد مقابل ہو؟ تو یہ ایران کا قصور بنیادی طور پہ یہ ہے۔ اب ایران کو ایک طعنہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایم او یو کی پاسداری نہیں کی، ایم او یو کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا لبنان کے اوپر حملے اسرائیل نہیں کر رہا؟ کیا معاہدے کی شک کے اندر یہ شامل نہیں تھا اولین شک میں کہ امریکہ لبنان کے اندر اسرائیل کے حملے رکوائے گا؟ اور دوسرا، کیا یہ جو معاہدہ ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے اوپر امریکہ نے اور لبنانی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ کیوں معاہدہ کروایا؟
جبکہ آلریڈی ایم او یو کے اندر یہ موجود ہے کہ ایران جو ہے یہ معاہدہ لبنان جو ہے وہ کر چکا ہے لبنان کے اوپر، لہٰذا لبنان اس کی پرائیورٹیز میں ہے. اس کے باوجود لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ایران کے اندر جو ہے وہ مارکو روبیو یہ معاہدہ کرواتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایم او یو کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا لبنان کے اوپر حملے نہ رکوانا ایم او یو کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا ایک نئی لائن اپنا ہرمز کے اندر عمان کی سائٹ جو ہو کے گزرتی ہے، جس پر ابھی ایران نے 3 جہازوں کو ہٹ کیا ہے، اس سے پہلے بھی جہازوں کو ہٹ کیا ہے، تو وہ ایک نئی لائن ڈرا کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ امریکہ نہیں کر رہا؟ کیا امریکہ ایک نئی لائن ڈرا نہیں کر رہا جس کو ایران نے منع بھی کیا ہے کہ اس ابنائے کو، یہ اس بحری گزرگاہ کو اگر عبور کرنا ہے تو ایران کی لائنز کے مطابق کرنا ہے؟ تو امریکہ یہ نئی لائن کیوں ڈرا کر رہا ہے؟ یہ کیا ایم او یو کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ ایم او یو کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے، لیکن اس ایم او یو کی پاسداری نہ کرنے کی ذمہ داری ایران کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے. تو ایران کا قصور صرف یہی ہے. ڈاکٹر کالیباف نے اسی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایرانی اسپیکر ڈاکٹر کالیباف نے اسی صورتحال کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ دھونس اور وعدوں سے مکرنا اب سزا کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو وعدوں سے مکرے گا اور جو دھمکیاں دے گا اس کو سزا بھگتنا پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے واضح کرنے دو کہ جو بھی حملہ کرنے کا سوچے گا، حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اسے سزا دی جائے گی. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ہنگامہ برپا نہ کریں ورنہ آپ مزید گہرائی میں ڈوب جائیں گے. ابنائے ہرمز کو صرف ایرانی انتظامات سے ہی کھولا جائے گا، امریکی دھمکیوں سے نہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.